اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے جب سے آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، جب سے یہ دن رات کا سلسلہ چلا ہے، زمین اور آسمان پیدا ہوئے ہیں، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ بھی بنا دیا ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 بنا دی ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک رجب۔ 3 جو ہیں وہ لگاتار آتے ہیں اور ایک جو ہے وہ الگ آتا ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، یہ قائم رہنے والا سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتہ ہے، کیونکہ اس کا علم ازلی اور ابدی ہے، کہ حرمت والے مہینوں کو پامال کرنے والے لوگ جو ہے وہ کئی آ جائیں گے۔ جاہلیت کے دور کے اندر بھی حرمت والے مہینوں کی پاسداری کی تو جاتی تھی، لیکن اگر ان کو کوئی ضرورت ہوتی تو وہ حرمت والے مہینے کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ نسی جو ہے یہ کفر کے اندر اضافہ ہے یقیناً۔ یہ نسی، یہ حرمت والے مہینے کو آگے پیچھے کر لینا ضرورت کے تحت۔ تو عہد جاہلیت کے اندر حرمت والے مہینوں کے پامال ہونے کی صورت جو ہے وہ الگ تھی، وہ مہینے کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ لیکن اسلام آنے کے بعد حرمت والے مہینے کو آگے پیچھے کرنا جو ہے یہ ممکن نہ رہا، لیکن حرمت والے مہینوں کی پامالی کی صورت جو ہے وہ بعض لوگوں نے نکال لی، کہ جس کا شریعت کے اندر حرام ہونا بالکل واضح ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ خاص طور پر جس کی ابتدا ہو چکی، محرم الحرام کا مہینہ، اس میں بعض لوگ اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، ہائے وائے کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو زنجیریں بھی مارتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، تلوار زنی کرتے ہیں، اور کئی اس طرح کی قباحتیں جو ہیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے اپنے آپ کو مارنا، پیٹنا، اپنے آپ کو چھریاں مارنا، تلوار مارنا، یہ اپنے اوپر ظلم ہی ہے، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تھا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو رخساروں کو پیٹتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے اور جاہلیت کی پکارتا ہے، کہ جو انسان دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اس کے بارے میں ایسے جملے بولتا ہے جو کہ غیر شرعی ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اس حرمت والے مہینے میں اس کی حرمت کو پامال کرتے ہیں اور خود کو مارنا پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کئی جگہوں پر لوگوں کو باقاعدہ جو ہے وہ تنگ کیا جاتا ہے، روڈ بلاک کر دیے جاتے ہیں، مین روڈ سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں مخصوص وقت کے لیے کہ آپ یہاں سے گزر نہیں سکتے، اور اگر کوئی گزرنے کی کوشش کرے تو اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔
تو یہ قطعاً جو ہے اسلام نے نہیں بتایا، بلکہ اس کی نفی کی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا گیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر تم نے ظلم اور زیادتی نہیں کی۔ تو یہ حرمت والا مہینہ محرم الحرام یہ بڑی فضیلت کا حامل مہینہ ہے۔ یہاں سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر چوتھا یا پانچواں سال تھا، کسی معاملے میں تاریخ لکھنے کی ضرورت پیش ہے، تو تاریخ کے حوالے سے بھئی یہ کون سے مہینے کی کون سے سال کی تاریخ ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ پریشانی لاحق ہو گئی کہ یہ کیسے پتہ چلا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اپنا کیلنڈر جو ہے وہ شروع کریں، اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ شروع کیا جائے تاکہ تاریخ لکھنے کے اندر اور معاملات سمجھنے کے اندر ہمیں آسانی ہو۔ تو اکابر صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہجرت سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے بھی یہ بھی مشورہ ہوا، آپ کی نبوت ملنے سے بھی مشورہ ہوا، ہجرت والا بھی مشورہ ہوا، لیکن ہجرت والا معاملہ جو ہے وہ اکابر صحابہ کا تھا، انہوں نے یہ مشورہ دیا، اس لیے یہ پاس ہو گیا۔ وہ کہ ہجرت جو ہے وہ محرم الحرام کے اندر نہیں ہوئی، لیکن اس مہینے میں اس کی نیت کی گئی تھی، اس کا ارادہ کر لیا گیا تھا کہ اب مکے سے ہجرت کر کے ہم مدینے میں چلے جائیں گے۔ تو یہاں سے اس کی ابتدا کی گئی اسلامی سال کی محرم الحرام سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر یہ ہجری سال جو ہے یہ شروع ہوا ہے، پھر باقی معاملات جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ طے ہوتے گئے۔ تو 12 مہینے ہیں سال کے اندر، 4 مہینے ان میں سے حرمت والے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلامی کیلنڈر شروع کیا اس کی ابتدا محرم الحرام سے کی گئی۔ تو یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جس کی ابتدا ہو چکی، اور یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ محرم یہ باب تفعیل سے جو ہے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، حرام کیا گیا، چونکہ یہ مہینہ جو ہے حرمت والا ہے، اس کے اندر کئی حلال کام جو ہے وہ حرام ہے۔ مثلا جنگ کرنا جو ہے ضرورت کے تحت وہ حلال ہے، لیکن اس مہینے کے اندر جو ہے ضرورت کے تحت بھی آپ جنگ نہیں، کسی کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو حرمت والا مہینہ جو ہے وہ کہا گیا۔ ایک اس کا معنی عزت والا، عزت دیا گیا، قابل احترام، چونکہ اس مہینے کا احترام ہوتا ہے، یہ عزت والا مہینہ، اس لیے اس کو یہ نام دیا گیا۔ دور جاہلیت کے اندر اس کو معتمر بھی کہا جاتا تھا، موجب بھی کہا جاتا تھا، یہ اس کے نام تھے، جبکہ اسلام میں اس کا نام جو ہے وہ محرم یہ باقی رکھا ہے، وہ کہ یہ نام بھی پہلے چلتا تھا، لیکن محرم کا نام جو ہے اس کو ہی رائج کیا گیا، موجب اور معتمر جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا، اس کو استعمال نہیں کیا گیا اسلام کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرمت والے مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے کے روزے ہیں جو کہ محرم ہے، یعنی محرم کو صیام اللہ بھی شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس کے روزے جو ہیں مہینے کے اعتبار سے، جب مہینے کا مہینے کے ساتھ تقابل ہوگا تو رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے جو ہیں وہ محرم الحرام کے ہیں۔ اس کے اندر نفلی روزہ رکھنا جو ہے وہ بہت ہی فضیلت کا حامل ہے، وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ روزے رکھے جائیں، جتنے زیادہ رکھے جائیں گے اتنا ثواب جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ لیکن خاص طور پر جو عاشورے کا روزہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے فوجد الیہود صیاما، تو یہودیوں کو پایا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں یوم عاشوراء 10 محرم کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا ما ھذا الیوم، یہ کیسا دن ہے کہ تم اس دن روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ بہت بڑا دن ہے، انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ،
اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، تو ہم اس کی خوشی میں یہ روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا تھا اس دن، وہ 10 محرم کا دن تھا، تو اس خوشی میں ہم جو ہے روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو کے پہلے بھی یہ روزہ رکھتے تھے، مکی دور کے اندر بھی 10 محرم کا، لیکن مدینے میں آنے کے بعد ایک مزید جو ہے وہ وجہ مل گئی، تو آپ نے فرمایا فَنَحْنُ نَصُومُ، تو ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے، ہم بھی اس شکر گزاری کے دن میں روزہ رکھیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، تو آپ نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو 10 محرم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع ہو گئے، پہلے بھی رکھتے تھے لیکن خاص طور پر مدینے میں آنے کے بعد خصوصی طور پر اس پر توجہ دی گئی، کیونکہ ایک اور وجہ بھی جو ہے وہ شامل ہو گئی۔ تو اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی، فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، یوم عاشوراء کا روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے گزشتہ 1 سال کے گناہ انسان کے معاف کر دیتا۔ یہ روایت سنن ترمذی کے اندر بھی ہے، یہ الفاظ ترمذی کے ہیں، مسلم کے اندر بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک دن کے روزے کے بدلے میں 1 سال کے گناہ انسان کے گزرے ہوئے سال کے گناہ معاف کر دیتا، اتنی فضیلت والا یہ روزہ ہے۔ تو اس کے ساتھ اور بھی اگر روزے رکھیں گے تو مزید ثواب جو ہے وہ ملے گا، کیونکہ محرم کے روزے رکھنا رمضان کے بعد جو ہے وہ افضل ترین روزے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہو گیا یہودیوں کی مخالفت کرنے کا، جب آخری سال ہوا آپ کی زندگی کا، نبی علیہ السلام نے جب یہ عاشورے کا روزہ رکھا تو آپ نے فرمایا اذا فاذا کان العام المقبل انشاءاللہ صمنا اليوم التاسع، اگر اگلا سال ہوا انشاءاللہ تو ہم 9 تاریخ کا روزہ جو ہے وہ رکھیں، لیکن فلم یأت العام المقبل حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پھر اگلا جو ہے وہ محرم نہیں آیا اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث۔ تو نبی علیہ السلام نے زندگی کے آخری سال یہ مقرر کر دیا کہ عاشورے کا روزہ جو ہے ہم آئندہ سال جو ہے وہ 9 تاریخ کو رکھیں گے، اس لیے 9 محرم کو جو ہے وہ عاشورے کا روزہ رکھا جائے گا۔ بعض علماء جو ہیں وہ 9 اور 10 کے قائل ہیں، بعض 9 10 کے یا 10 11 کے بھی قائل ہیں۔ 10 11 والی روایت جو وہ تو ضعیف ہے، لیکن 9 10 والے جو ہیں وہ اسی روایت سے کہتے ہیں جی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم 9 کا بی رکھیں گے، تو بی کے لیے یہاں پر کوئی لفظ نہیں ہے، تو ہمارا موقف تو یہی ہے کہ 1 روزہ رکھا جائے گا اور 9 کا، لیکن جو اہل علم 2 کے قائل ہیں اور جو ان کی بات ماننا چاہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، وہ 2 دن کا روزہ رکھیں، 9 کا بھی رکھیں اور اس کے ساتھ 10 کا بھی روزہ جو ہے وہ رکھیں، تو انشاءاللہ ثواب جو ہے وہ ملے گا، 1 سال کے گناہ جو ہے وہ گزشتہ کے وہ معاف ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ طبرانی کبیر کے اندر روایت ہے، 9 کے دن کی صراحت کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ان عشت تو انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں اگر زندہ رہا اگلے سال تک صمت التاسع، تو میں 9ویں تاریخ کا روزہ رکھوں گا، مخافۃ ان یفوتنی یوم عاشوراء، اس ڈر سے کہ کہیں مجھ سے یوم عاشوراء فوت نہ ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے 9 تاریخ کے روزے کو ہی مقرر کیا کہ عاشورے کا روزہ جو ہے، عاشورے کا دن جو ہے وہ مل جائے گا جو آدمی 9 تاریخ کا روزہ رکھے گا۔ بہرحال یہ ہمارے دلائل ہیں، جو دوسرے علماء کی بات کو جو ہے وہ معتبر سمجھتے ہیں کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، وہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کی فضیلت کے اندر یہ بات واضح طور پر فرمائی ہے کہ اس کے روزے جو ہیں وہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے جو ہیں وہ مہینے کے اعتبار سے پائے جاتے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں گے تو زیادہ ثواب جو ہے وہ ملے گا، خاص طور پر یوم عاشورے کا روزہ جو ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو مسائل بیان کیے ہیں حرمت والے مہینوں کے حوالے سے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم،
تو خصوصی طور پر یہ ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے جو اس مہینے میں اپنے اوپر جو ہے ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، اور طرح طرح کی بدعات اور خرافات جو ہے انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اس مہینے کے اندر۔ مارنا پیٹنا، اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کرنا، یہ تو ایک بہت ہی بڑا جو ہے جرم ہے، اور وہ لوگ جو ہے اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ عجیب سی بات ہے کہ اپنے آپ کو چھریاں مارنا جو ہے یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ یہ بڑی غیر عقلی سی جو ہے وہ بات ہے، اپنے آپ کو تھپڑ مارنا اور چھریاں مارنا۔ تو یہ قطعاً جو ہے یہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے، بالکل عقل کے مطابق دین ہے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دین اسلام کے اندر اپنے آپ کو مارنا جو ہے وہ باعث اجر و ثواب قرار پائے، بلکہ اسلام نے جو ہے اس کو خودکشی قرار دیا ہے جو اپنے آپ کو مارتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے انسان کو جہنمی قرار دیا ہے جو اپنے آپ کو ختم کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کئی لوگ جو ہے وہ مر بھی جاتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے، تو یہ خودکشی ہے، بالکل خودکشی ہے، اور یہ شرعی اعتبار سے حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کا جنازہ بھی جو ہے وہ نہیں پڑھایا ہے، تو اتنا بڑا جرم جو ہے وہ اسلام کے اندر یہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں پر معاملہ جو ہے وہ اور عجیب و غریب جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے کہ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ان کو جو ہے وہ بالکل کھلی اجازت مل جاتی ہے، وہ آپ کے راستے بھی بلاک کر دیتے ہیں، روڈ بھی بلاک کر دیتے ہیں، اور پورے 10 دن جو ہے وہ ایسے ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ جیسے یہ مہینہ جو ہے بالکل سوگ کا مہینہ ہے، افسوس کا مہینہ ہے، دکھ کا مہینہ ہے۔ پورا 11 مہینے جو ہیں وہ کہ حرام ہے کام، ویسے میں مثال جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں، خوب گانے سنیں گے، 11 مہینے جو ہے خوب گانے جو ہیں وہ سنیں گے، لیکن جیسے ہی یہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ گانوں کی بجائے جو ہیں وہ عجیب و غریب قسم کے نوحے جو ہیں، غیر شرعی جملوں کے اوپر مشتمل جو ہے وہ نوحے وہ سننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی بس یہ افسوس کر رہے ہیں، پھر اس افسوس کی آڑ میں اپنے غلط نظریات کو جو ہے وہ رواج دیا جاتا ہے، صحابہ کے اوپر طعن کیا جاتا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عائشہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر کئی صحابہ کو جو ہے وہ برا بھلا جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ بعض تو اتنے عجیب لوگ ہیں کہ وہ تو سری نام لے کر جو ہے وہ بکواس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ اشارے کنایے کے اندر جو ہے وہ بکواس کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ معاملہ جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بالکل غلط ہو چکا ہے کہ ایک تو ان کو کھلی اجازت دی جاتی ہے، اور دوسرا وہ اس کی آڑ کے اندر جو ہے اپنے غلط نظریات جو ہیں وہ عام کرتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں اہل سنت کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان کے دلوں کو دکھایا جاتا ہے، میجورٹی کو جو ہے وہ پریشان کیا جاتا ہے۔ یہ بھی غیر قانونی ہے، لیکن چونکہ ان کا زور ہے تو آپ کی بات جو ہے وہ سنی نہیں جاتی۔ انہوں نے عجیب و غریب معاملات کیے ہوئے ہیں کہ خاص مقامات پر انہوں نے اپنے بندے جو ہے وہ تعینات کیے ہوتے ہیں، پولیس کے اندر بھی بھرتی کیے ہوتے ہیں اور دیگر اداروں کے اندر بھی، جہاں پر بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے پھر ان کے بندے جو ہے وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے جو احباب ہیں، اس طرح کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو بھی اس فیلڈ کے اندر جو ہے وہ آنا چاہیے، تاکہ وہ بھی ضرورت کے وقت جو ہے وہ اہل سنت کا جو ہے وہ ساتھ دیں۔ تو بہرحال یہ ایک پورا جو ہے ایک ان کا ذہن ہے اور ایک ایجنڈا ہے ان کا، جس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، تو جس کا اسلام کے ساتھ جو ہے قطعاً جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور صحابہ کو برا کہنا یہ تو بالکل بے ایمانی ہے، اور یہ ایمان سے جو ہے وہ ہاتھ دھونا ہے، کیونکہ ان کے ایمان کی گواہی تو قرآن مجید دیتا ہے۔ تو جس کے ایمان کی گواہی قرآن دے تو اس کو برا کہنا جو ہے وہ اپنے ایمان کو ہی ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو وہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ کرتے ہیں، اور پھر ان کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور ہمیں بند کر دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ کوئی بات نہیں کریں گے جی، آپ نہیں جی، اسپیکر بھی بند کر دیں، آپ کو جلسہ بھی نہیں کریں گے جی، آپ کوئی ان کے خلاف بات نہیں کریں گے، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔
تو یہ طریقہ کار جو ہے ہماری حکومت کا یہ درست نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ ان کو ان کے حقوق دیں. جیسے ہمیں جو ہے کہتے ہیں ابھی اپنی چار دیواری کے اندر رہ کر تم بات کرو، ان کو بھی پابند کریں، وہ بھی اپنی چار دیواری کے اندر رہ کر اپنا معاملہ کریں جو بھی کرنا ہے انہوں نے. اور پورا سال جو ہے ان کے ہاں جو اذانیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی آپ اگر غور کریں گے تو اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقیدے کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے اس 3 اذانوں کے اندر روزانہ. آپ ان کے مسلک کے خلاف جو ہے وہ ذرا بھی بات کریں گے تو وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن ہم اہل سنت اتنے سوئے ہوئے ہیں کہ وہ روزانہ 3 مرتبہ ہمارے متفقہ مسئلے کے اوپر تانا زنی کرتے ہیں اور ہم سارے خاموش ہیں. وہ اپنی اذان کے اندر یہی کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل، کہ حضرت علی اللہ کے ولی ہیں اور بلا فصل خلیفہ ہیں، یعنی وہ نبی علیہ السلام کے پہلے خلیفہ ہیں. کہتے ہیں نا علی دا پہلا نمبر. اب اہل سنت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، متفقہ مسئلہ ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ اپنی اذان کے اندر روزانہ 3 مرتبہ آپ کے متفقہ عقیدے کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں. ان کو کبھی کسی نے نہیں روکا. آپ ابھی اسپیکر چلا کر کوئی بات کریں ابھی آپ کو پکڑنے کے لیے آ جائیں کہ آپ نے جی ان کے خلاف بات کی. کہ حالانکہ ہم تو صرف ان کو ان کا چہرہ دکھاتے ہیں، بھائی یہ تمہارا طریقہ کار جو ہے یہ غلط ہے، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، یہ غیر اسلامی ہے، پھر بھی پکڑنے کے لیے آ جائیں گے. تو یہ صورتحال ہے. یہ طرز عمل جو ہے ہماری حکومت کا درست نہیں ہے، اس کو درست کرنا چاہیے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو محرم الحرام کا مہینہ جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ بڑی عزت والا اور شرف والا مہینہ ہے. لیکن اس مہینے میں جو خاص کرنے والا کام ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا. جو بندہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر زیادتی کرتا ہے، وہ قرآن مجید کی اس آیت کی مخالفت کر رہا ہے جو سورۃ توبہ کے فلا تظلموا فیہن انفسکم. تو جو لوگ اس مہینے میں اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کی اس آیت کی صریحاً مخالفت کر رہے ہیں. ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی منع کیا ہے ایسی حرکت سے، اور قرآن نے بھی منع کیا ہے. اور بہانہ یہ ہے کہ یہ سوگ کا مہینہ ہے. کوئی سوگ کا مہینہ نہیں ہے، کوئی سوگ کا مہینہ نہیں ہے. اگر کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن کے لیے اس کا سوگ جو ہے وہ مقرر کیا. 3 دن کے لیے تم سوگ کر سکتے ہو، اور وہ بھی خاتون نے کرنا. ہاں اگر خامد فوت ہوا ہے تو خاتون 4 مہینے 10 دن تک جو ہے وہ سوگ کرے گی. بندہ جو ہے اس کے لیے تو سوگ ہے ہی نہیں، وہ تدفین کرنے کے فوراً بعد اپنے کاروبار پر جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ خواتین کے لیے سوگ کا معاملہ ہے، مردوں کے لیے تو سوگ ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ تو صدیاں ہو چکی ہیں سوگ مناتے ہوئے سال کے بعد. تو بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جن کا سوگ منایا جاتا ہے اور جتنے دن منایا جاتا ہے اتنے دن تو وہ زندہ تھے. 10 کو وہ شہید ہوتے ہیں اور 10 کو سوگ ان کا ختم ہو جاتا ہے. سوگ تو وہاں سے شروع ہونا چاہیے. 1 محرم تک وہ زندہ تھے، 2 کو بھی زندہ تھے، 3 کو بھی، 9 تک تو وہ زندہ تھے. 10 تاریخ کا بھی کچھ حصہ جو ہے وہ زندہ رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو ساتھی ہیں 10 تاریخ کو 12 کے قریب دوپہر کے قریب جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں. تو اس دن ان کا افسوس ختم ہو جاتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے. یہ کیسا افسوس ہے بھائی؟ تو بہرحال یہ تو سمجھانے کے لیے بات ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 10 کے بعد افسوس جو وہ شروع کر دے تو پھر ہماری طرف سے ہاں ہیں. یہ مطلب یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے. اس طرح کا لطیفہ ہوا فیصل آباد میں. ہمارے علماء نے جو ہے وہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر یہ تیسری عید جو ہے آپ مناتے ہیں تو پھر عید کی نماز کیوں نہیں پڑھتے اگر یہ شرعی عید ہے؟ وہ اگلے سال انہوں نے عید کی نماز بھی شروع کر دی. وہ ہمارے علماء سر پکڑ کر بیٹھ گئے تو ہم بیٹھ گئے کہ ہم نے تو سمجھانے کی کوشش کی تھی، الٹا ایک اور معاملہ جو ہے وہ انہوں نے شروع کر دیا. وہ یہ نہ ہو کہ ان تک یہ بات پہنچے اور وہ 10 کے بعد بھی مطالبہ کرتے ہیں جی 10 کے بعد بھی ہمیں چھٹیاں ہونی چاہیے، پاکستان بند ہونا چاہیے، کیونکہ اب تو سوگ شروع ہوا ہے صحیح طریقے سے، کیونکہ 10 کو تو وہ شہید ہوئے ہیں. لیکن سمجھانے کے لیے بات یہ ہے کہ جو سوگ کے دن وہ مناتے ہیں اس دن تو وہ زندہ تھے، اور جس دن وہ شہید ہوئے ہیں اس دن جو ہے وہ ان کا سوگ ختم ہو جاتا. بہرحال یہ سوگ کا مہینہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو واقعہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہوا ہے، 61 ہجری کے اندر جا کر ہوا ہے.
اور شریعت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں مکمل ہو چکی تھی، کیسے جو ہے اس کو حرمت والا مہینہ آپ شریعت کے اندر ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ اگر کیسے آپ اس کو افسوس کا مہینہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ اگر یہ افسوس کا مہینہ ہوتا تو نبی علیہ السلام خود بتا کر جاتے، کیونکہ شریعت بتانا آپ کی ذمہ داری تھی۔ کو 50 سال بعد آنے والے لوگوں کی یا 100 سال بعد آنے والے لوگوں کی ذمہ داری نہیں تھی شریعت بتانا، شریعت بتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ اس مہینے کو سوگ کا مہینہ کہہ کر جو ہے وہ عجیب معاملات کیے جاتے ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی کی جاتی ہے، سبیلیں لگائی جاتی ہے غیر اللہ کے نام پر، وہ حرام ہیں۔ اس طرح جو ہے کئی بناوٹی نمازیں بنا لی گئی ہیں، چار پائی بعض لوگ جہاں وہ الٹی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ نئی نویلی دلہن جو ہوتی ہے وہ میکے ہی رہتی ہے جی، وہ آ نہیں سکتی جی اپنے خامد کے گھر میں، اپنے سسرالی گھر میں جو ہے وہ آئے گی نہیں جی، وہ اب جی پہلا جو ہے یہ محرم آیا ہے تو یہ سوگ کا مہینہ ہے، تو وہ خاتون جو ہے وہ دلہن نہیں جو ہے وہ اپنے میکے ہی رہے گی، یہ مہینہ گزارے گی۔ وہ عجیب معاملہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی نئی نئی شادی ان کو تو اکٹھا رہنا چاہیے، نہ کہ ان کو آپ جو ہے وہ اس کو ادھر چھوڑ دیں اس کو ادھر چھوڑ دیں، یہ تو بالکل زیادتی ہے ان کے اوپر۔ تو یہ اسلام کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے مسائل ہیں، نہ تو چارپائی الٹی کرنے کا کوئی مسئلہ ہے، نہ نئی نویلی دلہن کو جو ہے وہ میکے رکھنے کا کوئی مسئلہ ہے، نہ یہ سوگ کا مہینہ، یہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے مسائل ہیں۔ آپ ان سے کبھی دلیل پوچھ کر دیکھیں، بھائی یہ آپ مسئلے بیان کرتے ہیں، کوئی قرآن کی آیت کسی حدیث کے اندر کوئی مسئلہ یہ آیا ہو تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی یار یہ تو مسئلے ہمارے معاشرے میں خود بنائے ہوئے ہیں، نہ قرآن کے اندر یہ مسئلہ ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے اندر مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔